والا جن کی زبان چلے وہی لفظ اللہ قرآن میں بیان فرما دے، جن کی چاہتیں اللہ پوری فرمائے، جس راہ سے گزرے شیطان بھی ہٹ جائے، جس کی ہیبت سے دنیا تھر تھرا جائے، جس کے انصاف کو مخالفین بھی مانیں، جس کے عدل کو آج بھی دنیا کفر تسلیم کرے، وہ فاروق اعظم ہیں جن کے آتے ہی پہلے دن کلمہ پڑھا، نعرہ تکبیر مکے میں ایسا بلند ہوا کہ پھر آپ کے وصال تک اسلام بلند سے بلند تر ہوتا گیا۔ آپ کے آنے سے اسلام پھیلا اور آپ کی تھوڑی سی خلافت کا تھوڑا سا عرصہ پوری کائنات میں اسلام کی روشنی پہنچانے کا سبب بنا۔ لیکن اس کے باوجود امام الانبیاء سے محبت کا انداز کیا تھا، اس میں ان کے ملفوظات کیا ہیں؟ ہمارا موضوع ان کے ملفوظات ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم اپنے منہ سے جو کلمات نکالا کرتے تھے وہ ہیں، آپ فرماتے ہیں بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ أَقْسَمَ بِحَيَاتِكَ دُونَ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَلَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَهُ أَنْ أَقْسَمَ بِتُرْبَةِ قَدَمَيْكَ فَقَالَ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان جائیں، آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، آپ کی فضیلت اللہ کی بارگاہ میں اس قدر بلند و بالا ہے کہ اللہ نے آپ کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے، اور فرمایا کہ آپ کا مرتبہ اللہ کے ہاں اس قدر بلند ہے کہ آپ کے قدموں سے لگنے والی خاک کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، ادب مصطفیٰ کا یہ عالم ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ لا اقسم بہذا البلد، اللہ نے فرمایا اس شہر کی قسم، فرمایا اس لیے اٹھائی گئی کہ وہاں حضور اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے تھے، جس زمین کو پاؤں مصطفیٰ کے لگ گئے ان کا یہ عالم ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، حضور نے دعا مانگی، اسلام کو اتنا پھیلایا، انصاف کے ڈنکے بجا دیے، لیکن ان کی زندگی کے گوشے کیسے تھے، وہ ہمیں تعلیم کیسی فرماتے تھے؟ حضرت سیدنا عون بن عبداللہ بن عتبہ روایت کرتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا جالس التوابین فإنہم ارق شیء افئدہ، فرمایا کہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو کیونکہ ان کے زیادہ دل نرم ہوتے ہیں۔ تعلیم فرما رہے ہیں کہ لوگوں اپنی مجالس سجانی ہے تو تائبین کے ساتھ بیٹھو، توبہ کرنے والے، ذکر کرنے والے، آہو بکا کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں رونے والے، فرمایا ان کے ساتھ بیٹھو۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں تاکہ ہمیں سبق نصیب ہو جائے کہ ہم نے بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، زندگی کا طریقہ کار کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم حضرت سیدنا قبیصہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا من لا یرحم لا یرحم ومن لا یغفر لا یغفر له ومن لا یتوب لا یتاب علیہ ومن لا یتقی لا یوقہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو معاف نہیں کرے گا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، جو رجوع نہیں کرے گا اس کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، جو خود نہیں بچے گا اسے نہیں بچایا جائے گا۔
یہ فاروق اعظم فرما رہے ہیں ہمارے یہاں نمازیں چھوڑ کے دین چھوڑ کے جنت کے ٹکٹ جیب میں ڈال کے چلے جاتے، اپنے بزرگوں کو پڑھتے ہی نہیں، اپنے اسلاف کو پڑھیں۔ اتنا مقام فاروق اعظم کا کسی سے مخفی نہیں ہے۔ خطبہ کیا دے رہے ہیں، تقریر کیا کر رہے ہیں، اپنی امت میں اب حضور کی امت میں خطبہ کیا دے رہے ہیں کہ من لا یرحم لا یرحم، اور میں رحم نہ کیا تو پھر اللہ سے رحم کی امید نہ رکھنا۔ تم خود رحم نہیں کر رہے اور پھر امید رکھتے ہو کہ رحم کیا جائے گا۔ اسی رحیم نے تو فیصلہ کیا قتل کا بدلہ قتل ہے، وہی رحیم ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اسی رحیم نے فیصلہ کیا ہے۔ اور میں من لا یرحم یرحم، رحم نہیں کرو گے تو رحم کیا ہی نہیں جائے گا۔ اگر معاف ہی نہیں کرو گے، تم معاف کرتے نہیں اور رب سے معافی مانگتے ہو، تم کسی کو معاف نہیں کرتے اور رب سے معافیاں مانگتے ہو۔ فرمایا نہ، معاف کرو گے تو معاف کیے جاؤ گے، اگر معاف نہیں کرو گے تو معافی نہیں ملے گی۔ اور فرمایا پھر خود توبہ، رجوع کرنا، پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ توبہ کا معنی یہاں رجوع کرنا ہے، واپس آ جانا۔ بھولے ہوئے ہو تو واپس آ جاؤ، اگر واپس نہ آئے، اگر رجوع نہ کیا، پلٹ کر رب کی بارگاہ میں نہ آئے تو پھر یہ نہیں سمجھنا کہ بس اللہ تعالیٰ ایسے کرم کرے گا تو میں یکا یک سارے کام ہو جائیں گے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ اگر توبہ نہیں کرو گے، رجوع نہیں کرو گے تو پھر رجوع نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی طرف توجہ نہیں کرو گے تو توجہ رحمت نہیں کی جائے گی، خود نہیں بچو گے تو بچایا نہیں جائے گا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تعلیم فرما رہے ہیں تاکہ ہمیں سبق نصیب ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک بندے اور خاص بندے کیا تعلیم عطا فرماتے ہیں۔ ایک بندہ آپ کے پاس آیا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تقریریں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی، خطبات ہیں، لوگ نصیحتیں لینے آئے تو کیا کرتے، کیا تقریر کرتے۔ ہماری مجالس کیسی اور میرے مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھنے والوں کی مجالس کیسی، ہماری واعظ و نصیحت کیسی، ان کی واعظ و نصیحت کیسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم حضرت سیدنا صاحب بن مہجان شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ملک شام میں داخل ہوئے اور پھر آپ نے حمد و ثنا کی۔ حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ نے واعظ و نصیحت کی، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، آپ نے اچھائی کا حکم دیا، برائی سے روکا۔ یہ ہے تبلیغ، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ ساری زندگی حضور کی شفاعت بیان کریں لیکن ساری زندگی نہیں، ہر جگہ پر اچھائی کا حکم بھی دیں، برائی سے منع کرنے کی وعیدات بھی بیان کریں، نیکی کی ترغیبات بھی دیں، نیکی کا ثواب و انعامات بھی بتائیں، اور نافرمانیوں کی وعیدات اور عتابات اور سزائیں بھی بتائیں۔ یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا کر کے پھر آپ نے خطبہ شروع فرمایا، صلہ رحمی، فرمایا خیال کرو، اللہ سے ڈرو، صلہ رحمی کرو، رشتے نہ توڑو، آپس کے تعلقات کو نہ توڑو۔ اور پھر فرمایا کہ تم سواد اعظم کے ساتھ رہو، یعنی اس وقت بھی کچھ معاملات تھے نا آگے پیچھے، تو فرمایا تم جو بڑی مسلمانوں کی جماعت ہے اس کے ساتھ رہو، اس کو کہتے ہیں سواد اعظم۔ اور پھر آپ نے فرمایا اکیلے اکیلے نہیں ہونا بلکہ جماعت کے ساتھ رہنا ہے ورنہ شیطان کے ہاتھ چڑھ جاؤ گے۔ فرمایا کبھی بھی اکیلے نہیں ہونا۔ اور پھر فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے نیکی اچھی لگے برائی بری لگے۔ یہ عمر فاروق حضرت سیدنا فاروق اعظم فرما رہے مومن کی نشانی یہ ہے نیکی اچھی لگے برائی بری لگے۔ فرمایا منافق کی نشانی یہ ہے برائی اچھی لگے نیکی بری لگے۔ میں نہیں کہہ رہا، بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں، جن کی تربیت رسول اللہ نے کی ہے، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں۔